افتخار محمد چودھری اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. اچھا، اب جہاں جن ممالک میں ریاستوں میں ادارے مضبوط ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی پوسٹ ججز کا آنا جانا یہ معمول کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بنیادی بحث بنی ہوئی ہے میڈیا کی. اور افتخار چودھری صاحب کی جو کیریئر ہے، ان کا بطور جج جو عرصہ ہے، درمیان کی جو تحریک کا عرصہ ہے، اس میں بہت گفتگو ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اس وجہ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. آج جبکہ افتخار چودھری صاحب اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ہم نے درخواست کی ہے پاکستان کے مانے ہوئے قانون دان اور وکلا تحریک کے جو سپہ سالار کہہ لیجئے یا سب سے بنیادی اور مرکزی جنہیں حیثیت حاصل تھی وکلا تحریک میں، جناب اعتزاز احسن صاحب سے ہم نے درخواست کی کہ وہ ہمیں جوائن کریں، اور وہ آج ہمارے ساتھ اپنی یادیں کچھ شیئر کریں، تحریک کے دونوں کے بھی شیئر کریں. پھر وہ خواب جو چودھری صاحب نے دیکھا تھا، وہ خواب کیا تھا جس خواب کے لیے انہوں نے دن رات انت تک محنت کی، یہ اس تحریک کے ساتھ رہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فاصلے کچھ آنے شروع ہو گئے، اس فاصلوں کی وجہ کیا تھی، اور آج افتخار چودھری صاحب کا کیا کوئی فیوچر میں سیاسی مستقبل ہے یا نہیں، چودھری صاحب کی اس پہ کیا رائے ہے. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. چودھری صاحب، ایک بہت جذباتی، ایک بہت ولولہ انگیز تحریک پاکستان کی تاریخ میں شاید ہم نے، میری نسل نے تو نہیں دیکھی، وہ جوش وہ جذبہ جو ہم نے آپ کے الفاظ میں دیکھا، آپ کی اس جدوجہد میں دیکھا، لوگوں کے اندر جذبہ افتخار چودھری کی بحالی کا. انت تک آپ نے محنت کی، تو پھر وہ آپ کے خواب، یعنی سب سے شروع ہم یہ کریں گے کہ آپ کی یعنی ایسوسیشن کیسے شروع ہوئی افتخار چودھری صاحب کے ساتھ؟ آپ کیسے آئے، ان کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ پکڑا، کیسے بات کیسے شروع ہوئی؟ افتخار محمد چودھری صاحب 2005 میں 30 جون 2005 کو چیف جسٹس پاکستان لگے، مقرر ہوئے، اور 2005 سے کوئی اتنے زیادہ ان میں سپارک اس وقت نہیں تھا، پر 2006 دسمبر میں ایک واقعہ ہوا جس کا بہت لوگوں کو یاد نہیں ہے، پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوئے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوئے تو اس کو وہ منیر ملک ایک امیدوار تھے اور راجہ حق نواز صاحب ایک دوسرے امیدوار تھے. سندھ سے اس کی باری تھی اور سندھ سے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار نے منتخب ہونا تھا. وہ چیلنج ہو گئی الیکشن. پاکستان بار کونسل کے دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں ہماری نمائندگی کریں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 2 امیدوار راجہ حق نواز اور منیر ملک کے درمیان یہ مقابلہ ہے سپریم کورٹ میں، اور آپ ہماری نمائندگی کریں. اب وہ کیس جب شروع ہوا، اس کے لیے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے 9 ممبر بینچ بنا دیا، بڑا بینچ بنا دیا سپریم کورٹ کا. میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ تھا، کی وکالت کرنے گیا تھا، اور پاکستان بار کونسل کا یہ کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کو اختیار سماعت ہی نہیں، یہ سماعت کا اختیار صرف اور صرف ہمیں ہے. ٹھیک ہے، درست. پاکستان بار کونسل کے ٹرائیبیونل کو. تو چیف جسٹس صاحب نے بڑا دباؤ ڈالا دونوں وکلاء پہ. ایک وکیل صاحب راجہ حق نواز کی طرف سے تھے شیخ اکرم صاحب، اور ایک دو وکیل تھے حفیظ پیر زادہ صاحب منیر ملک صاحب کی طرف سے. ان پہ بڑا دباؤ ڈالا. انہوں نے سمجھوتا یہ کر لیا کہ ہائی کورٹ میں کیس چلے، ٹھیک، ریمانڈ کر دیا جائے ہائی کورٹ. اب چیف جسٹس صاحب فیصلہ لکھانے لگے تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی یہ تو میرے اختیار، پاکستان بار کونسل میرے کلائنٹ کے اختیارات کی بات کر رہی ہیں، آپ نے مجھے پوچھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، اور آپ فیصلہ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے کیا اختیار تھے؟ جب میاں بیوی راضی، دونوں کینڈیڈیٹس راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ میں نے کہا قاضی کی اپنی رائٹ ہے، قاضی کا اپنا ٹرائیبیونل ہے، قاضی مانے پاکستان بار کونسل. چودھری صاحب مجھ پہ بہت برسے، بڑا غصہ کھایا کہ آپ بیچ میں رکھنا ڈال رہے ہیں. یا میں نے کہا میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان بار کونسل کا اختیار سماعت ہے، ہائی کورٹ کا نہیں. آپ ریمانڈ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کو، دونوں یہ مان گئے اور آپ مان گئے، اور یہ ایک نظیر قائم ہوگی. اچھا، دس از ویری انٹرسٹنگ. یعنی آپ کا جو شروعات ہے، یعنی آپ کا کانفلکٹ رہے ہیں. بڑا کانفلکٹ رہا تھا، بہت کانفلکٹ رہا تھا.
بالآخر جج صاحبان نے دوسروں نے کہنا شروع کیا اس کی بحث تو سننی پڑے گی ہمیں. تو کورٹ غصے میں چیف جسٹس صاحب نے کورٹ کو آدھے گھنٹے کے لیے برخاست کیا اور اٹھ کے چلے گئے. آدھ گھنٹے بعد آئے تو مجھے کہنے لگے اچھا آپ بحث کریں, آپ کو سنتے ہیں ہم. 2 گھنٹے مجھے سنا, میں نے پیش کیے دلائل کہ ایک اسپیشل ٹرائیبیونل ہے اور اسپیشل ٹرائیبیونل کے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ کی کوئی وقت نہیں ہے, اختیار سماعت نہیں ہے. بالآخر رات شام 7 بجے فیصلہ سنایا انہوں نے اور میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. جی وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. چودھری صاحب سے گفتگو جاری رہے گی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. جی چوہدری صاحب اب یہ بتائیے کہ پھر الیکشن ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ان کو لے کے یعنی آصف زرداری صاحب کے گھر بھی جاتے ہیں محترمہ کی تعزیت کے لیے, ججز بحال نہیں ہوتے. کہا جاتا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یہ اعتزاز لے گیا اعتزاز لے گیا. ان کو اعتزاز یا افتخار محمد چودھری کوئی دودھ پینے والا بچہ تو نہیں تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس کی آنکھوں پہ پٹی بہنے باندھی اور انگلی سے پکڑا اور کھینچ کے لے گیا. چیف جسٹس صاحب خود گئے, جانتے تھے کہاں جا رہے ہیں. افسوس کے لیے ان کی توقعات میرے خیال میں یہ تھی, توقع یہ تھی کہ اگر چلے جائیں گے تو آصف زرداری مان جائیں گے ان کی بحالی کے اور وہ ہدایت کر دیں گے پرائم منسٹر کو کہ ان کو بحال کرو. آصف زرداری کے پیش نظر 4-5 وکلاء کی رائے تھی. ان کے پیش نظر فاروق نائک کی رائے تھی کہ بحال ہو ہی نہیں سکتے. اچھا. ان کے پیش نظر حفیظ پیرزادہ کی رائے تھی کہ بحال ہو ہی نہیں سکتے, آئین کے تحت ممکن ہی نہیں ہے. ڈوگر چیف جسٹس ہے اور افتخار محمد چودھری تاریخ کا ایک وہ صفحہ ہے, ورک ہے جو کہ کاٹ کے پھینک دیا گیا ہے, پھاڑ کے. بابر اعوان صاحب کی رائے تھی صدر زرداری کو, اس وقت صدر نہیں تھے, پر کہ بحال کیا جا ہی نہیں سکتا. لطیف کھوسا صاحب کی رائے تھی, یہ سینئر وکلاء تھے, کہ بحال کیا جا ہی نہیں سکتا. ایک میں اکیلا تھا جو کہتا تھا کہ بحال نہ صرف بحال کیا جا سکتا ہے پر بحال ہوگا. افتخار محمد چودھری بحال, مجھے کہتے تھے تم کیسے کہہ رہے ہو, میں پارٹی میں بیٹھ کے کہتا تھا, میں کہا بحال ہوگا, بحال کرو, کیونکہ ان کو غلط غیر آئینی طور پہ نکالا گیا ہے. یہ غیر آئینی اقدام تھا ایک فوجی ڈکٹیٹر کا, تو انہوں نے بحال ہونا ہی ہونا ہے. چیف جسٹس صاحب کو اس کا بڑا دھچکا سا لگا کہ میں چلا بھی گیا ہوں پرسے کے لیے اور مجھے بحال بھی نہیں کیا. تو اس کے بعد ان کا رویہ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کے لیے کچھ سخت سا تھا. اگر اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو فون آیا تھا آپ کو جنرل کیانی کا, کیا گفتگو ہوئی تھی آپ کی؟ ابھی آپ جا رہے ہیں لانگ مارچ کے ساتھ, پہنچے ہیں, رات کا وقت ہے, آپ کو کال آئی ہے. ہاں, کاموں کی سے ہم آگے ذرا نکلے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. وہ میں تو اپنی گاڑی میں چلا تھا, پر رستے میں میاں صاحب کا اور میرا جلوس آپس میں مل گئے. وکلاء کا اور لیڈرشپ رول وکلاء کا تھا اس میں. تو مجھے میاں صاحب نے کہا آپ میرے ساتھ گاڑی میں آ جائیں, اور ہمیں یہ اندیشہ تھا بہت, میرے بیوی بچوں کو بہت اندیشہ تھا اور کہ کوئی بم کا دھماکہ ہوگا گاڑی پہ, میری گاڑی پہ. تو جب میں بیٹھ گیا میاں صاحب کے ساتھ تو میں نے فون کیا بشرا کو کہ میں اب میاں صاحب کی گاڑی پہ ہوں, اور وہ کہہ رہی شکر ہے, وہ بام پروف ہے نا. میں نے کہا وہ بام پروف ہے گاڑی. تو اس میں بریگیڈیئر زبیر صاحب کا فون آیا پہلے. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم ابھی گجرانوالہ سے کچھ 10-15 میل پیچھے تھے, لیکن ہمیں کو 8-9 گھنٹے مارچ کرتے ہو چکے تھے, رات کا وقت تھا. تو انہوں نے کہا آرمی چیف آپ سے بات کریں گے.
میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بات کی تو کیانی صاحب نے انگریزی میں ہی بات کی میرے سے, اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک رائے دینا چاہ رہا ہوں, اور وہ میری رائے یہ ہے کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی رات 3 بجے کچھ اعلان کرنے والے ہیں, تو میری تجویز یہ ہوگی کہ آپ ان کو سن کے لیں گجرانوالہ انٹر کرنے سے پہلے. میں نے کہا کہ یہ آپ مجھے ذرا ایک خفت سی ہوئی. میں نے کہا آرمی چیف سے, میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ ہدایت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, میں نے خاص کہا ہے کہ میں سجیسٹ کر رہا ہوں, میں ہدایت نہیں کر رہا ہوں, آپ ہدایت نہ سمجھیں اس کو, میری سجیشن ہے کہ آپ کی کنسرنز جو ہیں وہ دونوں وہ ایڈریس ہوں گی اس خطاب میں. یہ انہوں نے مجھے خود بتا دیا کہ دونوں ایڈریس ہوں گی. میں نے کہا جنرل واٹ آر مائی 2 کنسرنز, میری 2 مطلب ہے کنسرنز کیا ہے آپ کے خیال میں؟ انہوں نے کہا ایک یہ کہ کوئی -1 فارمولا نہ ہو. اس وقت -1 فارمولا چل رہا تھا, اور کوئی -1 فارمولا نہیں بلکہ افتخار محمد چودھری صاحب بھی بحال ہوں باقی ججز کے ساتھ. اور دوسرا کہ ان سے حلف نہ لیا جائے, حلف وہ پرانا ہی, یعنی تسلسل سے تصور کیا جائے کہ وہ چیف جسٹس ہی رہے ہیں, اور 2005 کا ہی حلف ہے. میں نے کہا جنرل یو آر رائٹ, both of these are my concern. تو اس نے کہا کہ پھر آپ سن لیں ذرا, آپ کی کنسرنز اگر ایڈریس ہو جاتی ہیں تو شاید آپ کو آگے نہ آنا پڑے. میں نے کہا یہ تو میں دیکھوں گا, اور میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا. تو مجھے میاں صاحب کہنے لگے کہ کس کا فون تھا؟ اچھا, جنرل کیانی نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی کنسرنز ایڈریس ہو گئی تو آئی ہوپ وی کین میٹ آفٹر دیٹ, اور کبھی بیٹھ کے ڈنر میرے ساتھ کھائیں, گپ شپ لگائیں. میں نے کہا گولف بھی کھیلیں گے. اب جب میں نے فون بند کیا تو میاں صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کس کا فون تھا. اب ایک میڈیا ہاؤس یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ فون میاں صاحب کو گیا تھا, مجھے گیا ہی نہیں تھا. اب یہ ان کے خلاف میں وکیل ہوں, چونکہ ان کے خلاف وکیل ہوں, تو وہ یہ ہر غلط بیانی پہ اچھا میاں صاحب نے مجھے پوچھا کہ کس کا فون تھا. میں نے کہا آپ کے خیال میں کس کا تھا؟ کہنے لگے جنرل تھا کوئی. میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے کون سا جنرل آپ بتائیں. میں نے کہا آرمی چیف. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کو جنرل 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 کہہ رہے تھے, جنرل صاحب نہیں کہہ رہے تھے. میں نے کہا انگریزی میں بات ہو رہی تھی, اگر اردو میں بات کرتے تو میں ضرور جنرل صاحب کہتا. میں اتنا مطلب مروت آدمی نہیں ہوں, شائستہ ادب ہوں, پر انگریزی میں چونکہ بات کی, انگریزی میں یوں سے جنرل. تو کہنے لگے کیا کہا؟ میں نے بتایا. تو پھر ہم اب دونوں سوچنا شروع ہو گئے کہاں رک سکتے ہیں. گجرانوالہ سے پہلے بائی پاس پہ ایک بہت بڑا بنگلہ ہے, بلکہ فارم ہاؤس ہے, خرم دستگیر صاحب جو وزیر ہیں ان کے بہنوئی کا, ان کی ہمشیرہ اور ان کے بہنوئی کا. وہاں ہم مڑ گئے, وہاں اطلاع کر دی کہ ہم ادھر آ رہے ہیں. وہ سامنے بہت بڑا لان اس کا 2-3 ایکڑ والا, 40-50 ہزار آدمی ہمارے ساتھ تھا, وہ سارے کا سارا اس میں آ گیا. ہم چلے گئے گھر کے اندر, باہر ٹیلی ویژنز لگا دی گئیں ان لوگوں کے لیے, سب کو بتایا کہ یوسف رضا گیلانی نے تقریر کرنی ہے, وہ سننا ہے. وہ پٹیاں بھی چل رہی تھی, وزیر اعظم خطاب کریں گے. وزیر اعظم نے بالآخر خطاب 3 بجے نہیں 6 بجے کیا صبح. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ بحال, سارے بحال. اور اب انیک جی یہ آپ کو میں بات بتاؤں, یہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ہم پہ بڑا الزام لگاتے رہتے ہیں کہ جی انہوں نے وہیں لانگ مارچ چھوڑ دی, اور یہ لانگ مارچ کو لے کے کیوں نہیں اسلام آباد آئے, وہاں سے گجرانوالہ سے واپس کیوں ہو گئے. بڑا الزام لگاتے ہیں اعتزاز احسن پہ اور میاں نواز شریف پہ. بات یہ ہے کہ جب یوسف رضا نے اعلان کیا, اس صاحب نے سنا, حقیقت آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں,
اس کے بعد ہم نے 15-20 منٹ MNAs بھی تھے میاں صاحب کے, وکلاء کے بھی, میرے ساتھی لاہور والے کچھ تھے. ہم نے سوچا کیا کریں. میں منیر ملک کو ٹرائی کر رہا تھا, طارق محمود کو, کرد کو. فون مل نہیں تھا رہا, سارے فون جیم تھے, ہر کوئی تب بول رہا ہوگا. بڑی مشکل سے کرد ملا. کرد کو میں نے کہا بھائی یہ تو یہاں تو سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ بھی تھا اس وقت. میں نے کہا یہاں تو یہ ہو گیا ہے, اب کیا تمہاری رائے ہے؟ کرد نے کہا چوئی صاحب ہم تو گھر آ گئے واپس, یہ تو سارا ختم ہو گیا معاملہ اب تو. میں نے کہا چلو, میں نے اب میاں صاحب کو کہا کہ باہر لوگ تو دیکھیں. ہم فرسٹ فلور پہ تھے, ہم باہر آ کے کھڑکیوں میں سے لوگ دیکھنے لگے تو وہاں کو 500-600 آدمی رہ گیا تھا. ٹھیک ہے, لوگوں کا کتھارسس ہو گیا. ہم نے فون کر کے پوچھا, گجرانوالہ ریلوے اسٹیشن پہ جو جلسہ تھا جس تک ہم پہنچنے والے تھے, وہاں کوئی 1.5-2 لاکھ بندہ تھا. یہ مجھے کیانی صاحب نے خود بھی بتایا کہ بہت بڑا مجمع آپ کا انتظار کر رہا ہے, اس سے پہلے آپ سن لیں. تو وہ پتہ لگا کہ وہاں بھی سارے, وہاں نرالا کی اور مٹھائی کی دکانیں جو تھیں وہ بھی لٹ گئیں. لوگوں نے خرید کے, لوٹا تو نہیں, وہ بھی لٹ گئیں خرید کے. لوگ اپنے گھروں گھر چلے گئے. اور جب ہم جلسے پہ اس پہ پہنچے تو 200 آدمی تھے اس وقت. ہم پھر بھی گئے اس جلسے پہ ریلوے اسٹیشن. اتنا اتنے کم لوگ تھے کہ ہم نے کار کے اندر, گاڑی کے اندر سے ہی خطاب کیا. نواز شریف نے بھی, میں نے بھی. ہم باہر نکل کے گاڑی میں بھی نہیں کھڑے ہو کے, کیونکہ کیمرے کچھ تھے, میڈیا کے 1-2 کیمرے رہ گئے تھے. ہم ان کے سامنے دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ بندہ ہی کوئی نہیں. اس وقت تک بندے سب جا چکے تھے. اب لانگ مارچ کیا لے کے جاتے؟ گجرات سے میں نے پوچھا اپنے ساتھی عزیز سے, چودھری اعظم سے, کہ میں نے کہا وہ بھائی ہم آ رہے ہیں کیا؟ اس نے کہا بھائی جی بالکل نہ آئے. جی وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. چودھری صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. جی ویلکم بیک. جی چودھری صاحب, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھوڑا شاید کوئی کھچاؤ آیا, شاید کوئی توقعات آپ کی پوری نہیں ہوئیں, یا آپ سے جو یعنی جو آپ نے ہوتا نا کہ آپ ایک ٹیم, ایک مشترکہ خواب دیکھتے ہیں, ارادے کرتے ہیں, اور پھر آپ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں. کیا اس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا؟ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ کرد بھی ان کا نقاد ہے اس وقت. طارق محمود بھی نقاد ہے. منیر ملک بھی بہت تھے, پر آج کل اٹارنی جنرل ہیں تو ان کا جو منصب ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ زیادہ کنٹروورشل بات کریں. چیف جسٹس صاحب سے ہمارے جو خواب وابستہ تھے وہ میری ہی نظم میں, جی بالکل, ریاست ہوگی ماں, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر شہری کو سے پیار کرے گی. اب ہم جو دیکھتے تھے کہ ریاست میں یہ جو عدلیہ کا ستون ہے, اس کا سب سے بڑا فرض, اور اتنا پاورفل چیف جسٹس آیا ہے, جتنا پاورفل پہلے کبھی نہیں آیا, شاید آئندہ کبھی نہ آئے. اور 2009 سے 2013 تک پورے 4.5 سال ملے, 2014 آنے کو ہے, 4.5 سال ملے. اتنا تسلسل, اتنا وہ جب ری انسٹیٹ ہوئے طاقت کے ساتھ, تو ان کا ہم سمجھتے تھے کہ فریضہ یہ ہوگا کہ وہ سب سے پہلے اولین ترجیح کے طور پہ ماتحت عدالتوں کو, ماحول کو ٹھیک کریں گے. وہاں جو ظلم اور جبر ہوتا ہے, وہاں جو دھونس اور دھاندلی ہے, وہاں جو تاخیری حربے ہوتے ہیں, ان کو وہاں انصاف آدمی کو نہیں ملتا. 100 میں سے 3 ہوں گے اچھے لوگ, وہاں 100 میں سے 5 ہوں گے, 10 ہوں گے, پر 90% برا حال ہے, برا حال ہے. اس کی طرف توجہ دیں گے. لیکن چودھری صاحب کچھ اپنی ذات کو اجاگر کرنے میں زیادہ مگن ہو گئے. ایک تو یہ بات تھی جس پہ میں کم از کم ان سے کہتا, میں ان کے آگے پیش نہیں ہوتا تھا, نہ ضمانت کرانی ہے نہ سٹے لینا ہے. کل ایک میڈیا پہ ہاؤس پہ کا ایک صاحب, ایک ان کا نمائندہ,
وہ کہہ رہا تھا جی اعتزاز احسن فیس لیتا تھا ان کے کیس سامنے پیش نہ کرنے کے. کوئی بندہ بھی پیش کروں گا, میں نے کوئی کیسز جو میرے کیے ہیں, میں تو ان کے آگے کیس لگتا تھا, میرا لگ جاتا تھا ہائی کورٹ میں, میرا کیا ہوا کیس تو میں انکار کر دیتا تھا کلائنٹ کو. کلائنٹ سے ہائی کورٹ میں جیتا ہوا کیس, کلائنٹ رسپونڈنٹ ہے, دوسری سائڈ چلی گئی ہے, چودھری صاحب کے سامنے کیس لگ گیا, میں اپنے کلائنٹ کو کہہ دیتا تھا بھائی میں نہیں پیش ہو سکتا. بہرحال یہ کہنے والے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کے خلاف میں پیش ہو رہا ہوں مقدمے میں. پر چودھری صاحب سے جو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی, اور جہاں سے میری ان کی جانب سے بھی اور میری جانب سے بھی, میری جانب سے ذرا احتراز شروع ہو گیا, ان کی جانب سے ذرا شاید اجتناب شروع ہو گیا. تو وہ کیا تھی بات؟ وہ اکتوبر 2011 کو میرے پاس کچھ ایسے ثبوت آئے, ہارڈ کاپیز بڑی کلیئر, جن پہ مبینہ طور پہ ان کے بیٹے ارسلان افتخار کی کرپشن اور والد کے حوالے سے. تو میں ان کے پاس وہ ڈاکومنٹس لے کے چلا گیا, ٹائم لے کے, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹونی تو ہمارے خواب چکنا چور کر رہا دے گا. وہ جو گفتگو ہوئی ساری بتانا شاید ٹھیک نہیں, پر اس سے مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب کا وہ رد عمل نہیں تھا جو مجھے توقع تھی کہ ہونا چاہیے. 8 مہینے بعد میں تو خاموش رہا, میں نے کسی سے بات نہیں کی, ذکر نہیں کیا. آپ کے خیال میں جو آپ نے ان کو بتایا یہ ڈاکومنٹس کے بارے میں, تو ان کو پہلے سے اس کا اندازہ تھا یا ان کے لیے بالکل یہ شاکنگ نیوز تھی؟ ان کے لیے شاکنگ نہیں تھا, وہ شاک نہیں ہوئے. یہ میں سمجھتا تھا شاک ہوں گے, کیونکہ ایک بڑی تگ و دو کے ساتھ وہ بحال ہوئے تھے, لوگوں کے خواب ان کے ساتھ تھے. میرے خیال سے ان کو شاک ہونا چاہیے تھا, پر شاک نہیں ہوئے. تو اس کا مجھے یہی تھوڑی سی مایوسی ہوئی. لیکن جس طرح بعد میں جب یہ پبلک ہو گیا, پبلک جون یعنی 8 مہینے بعد جون 2012 میں یہ بلو اپ ہو گیا, اس وقت تک میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا, سوائے کیونکہ ایک رات میں سو ہی نہیں سکا, نیند ہی نہ آئے, کروٹیں بدلوں, کبھی اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جاؤں تو بشرا نے مجھے سمجھا کہ یہ بیمار ہے یا کیا ہے, تو اس سے میں نے شیئر کیا. اس نے بھی کسی سے ہم نے بات نہیں کی, پر ہم اپنے تئیں بہت مرجھا گئے. تو اس کے بعد جب جون 2012 میں یہ بریک ہوا اور بلو اپ ہوئی سٹوری, تو چیف جسٹس صاحب اپنے ہی بیٹے کو ملزم بنا کے بینچ پہ بیٹھ گئے, جو مناسب نہیں تھا. ان کے لیے بینچ کو تشکیل دینا بھی مناسب نہیں تھا, پر بیٹھ گئے قرآن رکھ کے. اور جس کا مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا ایکسپلینیشن کوئی ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے. یہ میڈیا پہ شور پڑ گیا, بار ایسوسیشن میں شور پڑ گیا کہ یہ کس طرح آپ اپنے بیٹے کو سامنے رکھ کے کھڑا کر کے کس طرح, کو حضرت عمر تو نہیں ہے, سارے انسان ہیں, خطا کار ہیں, بیٹا سامنے کھڑا ہے, انصاف کے تقاضے کس طرح پورے ہوں گے. پھر انہوں نے ایک اور بینچ تشکیل دے دیا. تو یہ ایک باعث بنا. مجھے دوستوں جب بریک آؤٹ ہو گیا بہت, تو میں نے کسی سے ذکر کیا کہ میں نے یہ بات جو اخباروں کی 6 سرخیاں ہیں, یہ میں نے چیف کو 8 مہینے پہلے بتائی تھی. وہ کہنے لگے اچھا تم نے جا کے اس کے بیٹے کی بات کر دی تھی؟ میرے کو بیٹے کی تم نے کر دی تھی؟ تو پھر تو اس نے تمہارے خلاف ہونا ہی ہونا تھا. میں نے کہا بھائی میں دوست کے طور پہ, بھائی کے طور پہ, فیملی ممبر کے طور پہ گیا تھا, بتا رہا. نہیں تم نہیں جانتے. یہ ان کو
گراں گزری ہوگی ان کی طبیعت. وقت ہوا کمرشل بریک کا، اس کے بعد آپ سے یہی ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. کمایا بھی ہے اس عقیدت کو جائز طور پہ، پر اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کا دھیان اور نظر ایک سیاسی کردار کی طرف بھی ہے، ایک اپنا سیاسی رول بھی ادا کرنا چاہتے ہیں. اب ان کے سامنے دو تین باتیں ہیں، امکانات. ایک امکان ہے کہ وہ سیاسی جماعت کسی میں شامل ہو جائے تو وہ نمبر 2 تو ہونے سے رہے. دوسرا ہے کہ نئی سیاسی جماعت بنائیں. نئی سیاسی جماعت بنائیں گے تو جس طرح ان کا میرے خیال میں ان کی جو پالیٹکس نظر آتی ہے وہ یہ تلاش گمشدہ والوں کیسز میں بھی وہ ایکسٹریم رائٹ کی ہے. ٹھیک ہے. وہ رائٹ ونگ سپیس جو ہے، جو کہ ایک موقف رکھتی ہے طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے، وہ رائٹ ونگ سپیس جو ہے وہ عمران خان، نواز لیگ اور جماعت اسلامی اور کسی حد تک JUI فضل الرحمان نے آکوپائی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس سپیس میں وہ کراؤڈڈ جگہ ہے، اس میں سے لیفٹ کی پالیٹکس میں تو آ نہیں سکتے، اس میں ہی جا سکتے ہیں. تو اس میں ان کے لیے جگہ بنانی مشکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیاست کسی جماعت میں نمبر 2 ہو جائیں، وہ نہیں ہوں گے. ایک یہ ہے کہ پارٹی خود بنا لیں، اور وہ ان کے لیے سپیس بنانا بڑی مشکل ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کتابیں لکھیں، ایک محنتی، بڑی محنت کرنے والے، بڑے انتھک چیف جسٹس رہے، انتھک. چوتھا یہ ہے کہ سعید الزمان صدیقی صاحب کی طرح اور وجیہ الدین صاحب کی طرح ٹیلی ویژن پہ تبصرہ نگار بن جائیں. وہ بھی میرا خیال ہے بنیں گے نہیں. وہ ذرا دھیمی طبیعت کے ہیں. سعید الزمان صدیقی صاحب رہنمائی قوم کی کرتے رہتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کی طبیعت میں جمال سے زیادہ جلال ہے، تو یہ میں نہیں دیکھتا ہوں ان کو یہ رول ان کے لیے. آپ کے لیے، آپ کے یعنی یہ مجھے سمجھ آیا وہ یہ آخری بات کہ مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک محبت بھرا یا مخلص مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ کتابیں لکھیں، ریسرچ کی طرف آ جائیں، NGO بنا لیں. ہاں، میرے خیال میں ان کے لیے بہترین کام یہ ہوگا. اور سیاست میں پھر ان کے خلاف کوئی ارسلان کا کیس اٹھائے گا، کوئی مطلب ہے پھر جو الزامات دب سکتے ہیں وہ الزامات لگیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی. اور تکلیف میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس لیے بھی ہوگی کہ اتنے بڑے کام کر کے، اتنا بڑا نام پڑھ کے، سیاست میں تو یہاں پگڑی اچھلتی ہے، پگڑی اچھلتی ہے، ہماری روز پگڑی اچھالی جا رہی ہوتی اور ہم برداشت کرتے ہیں. افتخار چودھری کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن بطور چیف جسٹس آف پاکستان، اور سب سے بڑا آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیے کہ یعنی کوئی ایسی بات جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جس نے ان کو یعنی وہ اس مقام سے زیب نہیں دیتی تھی آپ کے نزدیک. سب سے بڑے کنٹریبیوشن ان کی ہے کہ انہوں نے ایک ضعیف، نحیف اور بیمار ادارے کو جلا بخشی اور جان بخشی. عدالتیں پاکستان کی اور خاص کر سپریم کورٹ بڑا ضعیف اور نحیف ادارہ تھا. افتخار محمد چودھری نے اس کو ایک مقام دیا ہے، ایک طاقت دی ہے. سب سے جو چیز نہیں ان کو کرنی چاہیے تھی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو یہ روایت ڈالی، ایک تو ذرا سی کسی قسم طرفداری کی، وہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھی. اور دوسرا، ان کو میڈیا کانشیس چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے تھا. میڈیا سے ذرا اجتناب اور گریز کرنا چاہیے تھا. پٹیوں کی عدالت نہیں چلنی چاہیے تھی. اور آخری یہ کہ ان کو ماتحت عدالتوں کا کچھ کر کے جانا چاہیے تھا. چودھری احسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا.
چیف جسٹس افتخار چودھری کے کیریئر، ان کی جو ہائی لائٹس تھیں بطور چیف جسٹس، اس پر ہم نے رائے حاصل کی. نن ادر دین چودھری اعتزاز احسن. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10 بجے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز.